السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ اچھا، یہ میں ایک نئی ویڈیو بنا کے لائی ہوں آپ کے لیے۔ خیر ویڈیو تو پرانی ہے لیکن بس میں نے سوچا میں ابھی اس کو اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ تو یہ جب اگست میں میرے پیرنٹس میرے پاس آئے تھے ادھر چترال، تو تب کی ہے یہ ویڈیو۔ تب ہم جب گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے تھے تو یہ اس دن ہم گئے تھے کیلاش ویلی ہم جا رہے تھے، اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور چونکہ میرے پیرنٹس بھی تھے میرے پاس تو ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا۔ لیکن یہ ہے کہ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اچھا چلیے، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابھی ہم کیلاش کی طرف جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے ویڈیو کو ذرا تیز لگائے ہوئے تاکہ یہ جلدی جلدی جائے۔ ابھی ہم برج سے اس سائڈ پہ آئے ہیں، بہت زیادہ اچھا موسم ہو رہا ہے۔ یہ وادی بہت زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ یہ بالکل پہاڑوں کے بیچ میں ہے۔ یہ چترال سٹی سے تقریباً 35 کلومیٹر تقریباً 35 کلومیٹر دور ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا راستہ اتنا زیادہ خراب ہے کہ اس کو کافی ٹائم لگتا ہے جانے میں۔ تو راستہ خراب ہونے کی وجہ سے تقریباً آپ کو 2-3 آورز لگ جاتے ہیں۔ ایک تو راستے میں آپ کو آہستہ آہستہ جانا پڑے گا، سامنے سے دوسری گاڑی آئی تو اس کا ویٹ کرنا پڑے گا، اور ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے آہستہ آہستہ ہم لوگ انشاءاللہ بھی پہنچیں گے۔ ابھی آپ ویڈیو میں دیکھیں، ہم لوگ جا رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے۔ لیکن بس یہ ہے کہ راستہ خراب ہونے کی وجہ سے ہر وقت بندہ نہیں جا سکتا۔ بریجز آتے ہیں بیچ میں بار بار، اور جس کی وجہ سے بھی جانے میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے۔ اور یہ میرے ابو گاڑی سے باہر نکل آئے ہیں وہ تنگ گئے ہیں، راستے نے ان کو تنگ کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، اتنے ڈینجرس قسم کے، خطرناک قسم کے بریجز ہیں، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پہ کام کرے، تھوڑا سا یہ راستہ ٹھیک کرے۔ کتنی دفعہ اس پہ کام ہو چکا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ابھی ہم کیلاش کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور یہ دیکھیں اب آپ کو آہستہ آہستہ ان کے یہ لکڑی والے گھر، اور یہ ان کے گاؤں، اور یہ مختلف قسم کے ریسٹورنٹ سب کچھ نظر آئے گا۔ راستے میں جگہ جگہ یہ پانی بہتا ہے، دریا، ان کے چھوٹے چھوٹے یہ نالے بڑے بڑے جو بن جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کیلاشی کہلاتے ہیں، یا ان کو کافر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس علاقے کو کافرستان بھی کہتے ہیں۔ یہی ان کی خاصیت ہے کہ یہ اپنے روایت سے بالکل نہیں ہٹتے، اور تقریباً 2000 سال سے انہوں نے اپنے لباس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بس وہی کالے رنگ کی جو میکسی ہے، اس پہ خوبصورت قسم کے کام ہوئے ہیں، اور موتیوں والے بڑے بڑے ہار انہوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ بس یہی ان کی خاصیت ہوتی ہے، اور اسی کو انہوں نے برقرار رکھا ہوتا ہے۔ اور ان کے مرد جو ہیں وہ پہلے فوجی قسم کے لباس پہنتے تھے، لیکن ابھی انہوں نے ہماری جو عام پاکستانی لباس ہے، قمیص شلوار وہ پہنتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ چترالی جو ٹوپی ہے اور اس کے اوپر ایک پر لگائے ہوتے ہیں، بس وہ پہنتے ہیں۔ یہ BHU آ گئی، اسی کے ساتھ ہمارا بھی آ جائے گا افسر میس، ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو ہم لوگوں نے برنچ کرنا ہے۔ ابھی بس ہم پہنچ جائیں گے، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت بنا ہوا ہے، بہت زیادہ۔ پورے کیلاش کی بیوٹی ایک سائڈ پر، اور بمبریت میس کی خوبصورتی دوسری طرف۔ ابھی دیکھیں ہم اندر جائیں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بمبریت میس کتنا پیارا ہے۔ ابھی ہم لوگ یہ میس کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ اب آپ اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے کیلاش کا کس طرح راستہ تھا کیلاش آنے کا، پھر بیچ میں کتنے ڈینجرس روڈ آئے، اور پھر اینڈ میں اتنا پیارا میس جو اتنا سکون سے بھرا ہوا، جہاں پہ آپ اچھے سے ریلیکس کر سکتے ہو، تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور موسم آج اتنا خوبصورت تھا اس دن پہ کہ ابھی بھی وہ موسم یاد آتے تو میں کہتی ہوں کہ کیا ہی بات تھی۔ منیبا بھی فل ٹائم انجوائے کر رہی ہے، اور ابھی میں آپ کو روم دکھاتی ہوں، سب فریش ہو رہے ہیں، نماز پڑھیں گے، فریش ہوں گے، پھر اس کے بعد آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ سالار کو بیڈ پہ لٹا دیا کہ وہ تھوڑا سا ریلیکس کرے،
کیونکہ وہ بچہ گود میں تنگ ہو جاتا ہے، راستے میں بھی تنگ ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑی دیر لٹا دیا تھا۔ یہ دیکھیں سر آپ، یہ پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ درمیان میں یہ میس بنا ہوا ہے، کتنا یہ خوبصورت ہے، اور ہوا کافی تیز چل رہی تھی۔ ابھی اس بیچ میں شاید بارش بھی شروع ہو جائے، دیکھیں اب آگے بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ منیبہ فل موڈ میں انجوائے کر رہی ہے، ساتھ میں جبران بھی، انہوں نے خوب انجوائے کیا، کوئی کرے یا نہ کرے انہوں نے اپنا ٹائم اچھے سے اسپینڈ کیا۔ یہ میرا فوجی بچہ، یہ دیکھیں ذرا اس کو۔ جبران پھر بھاگ بھاگ کے آ رہا ہے، اور یہ بھی پھر مستیاں کرے گا اپنی۔ یہ بس سب فریش ہو گئے، نماز پڑھ لی، ابھی ہم جائیں گے برنچ کی طرف، میس جائیں گے، ادھر جائیں گے ڈائننگ ہال جائیں گے۔ ڈائننگ ہال جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم نے مزے مزے کے آلو کے پراٹھے کھائے، لسی پی، آملیٹس کھائے، اور بھی بہت کچھ تھا۔ موسم بھی اچھا تھا، تو موسم کے ساتھ یہ انجوائمنٹ دونوں، بس فوڈ تو جو کہ مسٹ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ہی دونوں ساتھ ساتھ کیے تو پھر بہت مزہ آیا۔ بس یہ سب کچھ ہو گیا، ابھی ہم لوگ باہر آ گئے، منیب اور جبران باہر بیٹھے ہوئے اور سالار میری گود میں۔ ابھی ہم جائیں گے آگے انشاءاللہ کیلاش ویلی دیکھیں گے، ان کی جو روایات ہیں، ان کی جو کس طرح سے وہ اپنے رسومات ادا کرتے ہیں، کیا کیا ان کے مذہب میں ہے، وہ ساری چیزیں دیکھیں گے، اور ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا دیکھیں گے، ان کے گھر بھی جائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں سے ایک بندہ جائے گا جو کہ ہمیں وہاں پہ ڈیٹیل ہسٹری دے گا۔ یہ ہم لوگوں نے بارش کے ساتھ ساتھ مزے کی چائے پی جانے سے پہلے پہلے۔ جس کو چائے پسند ہوگی وہ بڑے شوق سے دیکھے گا اور پیے گا، کیونکہ مجھے تو نہیں پسند، اور نہ میں چائے کی شوقین ہوں، تو اس لیے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ لیکن خیر اس وقت میں نے یہاں پہ یہ کپ چائے پی تھی جو کہ بہت اچھی لگی تھی، اور جبران بارش میں پورا گیلا ہو چکا اور پھر اندر آ کے مسیاں کر رہا تھا۔ جبران بارش سے باگ باگ کے آ رہا ہے، اور ساتھ ماس بھی ماس بھی ابھی باگ کے آئے گا جبران کو اڑا کے۔ یہاں سے بس ہمارا میس میں ٹائم ختم ہو گیا، ابھی ہم لوگ آگے جا رہے ہیں، بارش بھی شروع ہے، لیکن یہ ہے کہ بیچ میں بارش پھر رک گئی تھی، موسم اچھا تھا اور بس بارش رک گئی تھی۔ اب ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ آگے جائیں گے، آپ کو دکھائیں گے ان کی پوری ہسٹری۔ یہاں سے ہم لوگ ابھی آگے جا رہے ہیں، جو ان کا قبرستان بنا ہوا ہے وہ دیکھیں گے، وہاں کی جو ہسٹری وہ آپ کو بتائیں گے۔ سوادی مختلف قسم کے گاؤں ہیں، جس میں باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے بہت سے ہوٹلز بھی بنے ہوئے ہیں، بمبورت کے جو ارد گرد کافی اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یہاں خوبصورت مسجد بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ آبادی مسلمانوں پر بھی شامل ہے۔ اور یہ ابھی ہم لوگ برج کراس کر کے جائیں گے، یہ دیکھیں یہ برج سارا آپ کو پتہ ہے ہلتا بھی ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ ابھی ہم لوگ جائیں گے کافرستان، جو ان کا یہ اس علاقے کو سارا کافرستان بھی کہتے ہیں، بمبورت کا جو یہ پورا یہ ایریا ہے، یہاں پہ ان کا قبرستان ہے، جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، جن کو لا کے یہ لوگ جو اس میں یہ سے ڈیڈ جو باڈیز لا کر چند یہ پہچان کے اس میں ایک طریقہ بڑھاتے ہیں، ہے اور نا، پھر ان لیڈیز کی کا بات لیڈیز سن پہچان کے زبانی ابو مرد کا سناتے لیڈیز ہیں۔ پہچان، کیونکہ اس قبر میں جو دیکھا جائے گا آپ کو یہ سپی نظر آئے گا، آپ کو تھوڑا آگے جائے وہاں پہ جو سپی نظر آئے گا، بجلی تھوڑا آگے جائے وہ لیڈیز کا ہی ہو سکتا ہے، یہ دیکھیں اس میں نظر آ رہا ہے، اچھا لیڈیز کی ہو سکتا ہے سر، اچھا جس میں نہیں ہے یہ بھی لیڈیز کا ہی ہے، کیا سی پی دانے دی پراتا سی پی مطلب اس کے جو ہار وغیرہ ٹوپی میں آ جاتا ہے، یہ ٹوپی میں ہوتا ہے وہ زنانہ کا ہے، تو یہ اس وقت کے مطابق اپنی دفنا تھا، جیسے طبیب بنا کے، تو جب ان کا رسم و رواج پورا کرتے ہیں، ان کے ایک متم کے ایک جگہ ہوتا ہے یہاں پہ گاؤں کے اندر، اس کا نام بھی دسترخوان نام سے مشہور ہے، تو مٹرون بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو دسترخوان بھی کہہ سکتے ہیں، تو ادھر ایک دو دن ادھر اس کو رکھا جاتا ہے، تو جتنی بھی تلاشی ہے 3 وادیوں پر مشتمل
گریر پیچھے گاؤں وادی ہے گریر نام کا، ایک ہے آرمور ہے، یہ ایک تیسرا یہی ہے امریت ہے۔ ان 3 وادیوں کا مشتمل کیلاش روک ہوتا ہے۔ ان کی اکثریت ہوتا ہے تقریباً لگ بھگ 5000 لگ بھگ 5000۔ تو جب بھی یہ ڈیٹ ہوتا ہے ان سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس میں سے لیڈیز بھی آ جاتا ہے، مرد بھی آ جاتا ہے، ان کے لیے کھانے کا خاصا پروگرام کیا جاتا ہے، صدقہ جو مرنے والے بندے کے لیے سب کو دیتا ہے۔ تقریباً 25 بکرا ذبح کرنا پڑتا ہے، 16 تقریباً 30 کلو پنیر، 30 کلو گھی، اور جو پنیر اور روٹی شام کو وقت کھلایا جاتا ہے جتنے بھی آ سکتے ہیں لوگ ان کو۔ پھر صبح ہوتے ہی گھی اور سوپ اور گوشت 4 بندوں کو بٹھا کر ان کو کھانا کھلاتا ہے۔ وہ مسلمان بھی کھا سکتے ہیں اور کلاش بھی کھا سکتا ہے، دونوں قبیلہ کھا سکتا ہے۔ تو وہ تقریباً 13-14 ہزار اس میں خرچ آ جاتا ہے۔ ہاں، تو کوئی نئی خبر رشتہ بیٹے کا کوئی رشتہ دار بیٹے گا اس کا کام کے لیے، ایک دلاسا دینے کے لیے ایک رات اس کے ساتھ گزار کر پھر فارغ ہو جائے گا، پھر گاؤں والا ان کے ساتھ 7 دن بیٹھ جائے گا، پھر وہ گاؤں والا بھی ان سے فارغ ہو جائے گا، ان کا کام 1 مہینے تک پھر بھی ہو جائے گا۔ ان کو داڑھی رکھنا پڑے گا اس کو گاؤں کے لیے، پھر کوئی بڑا لوگ آ جائے گا گاؤں کا، 1-1 2-2 3-3 بندہ آ جائے گا اس کا غم ختم کرنے کے لیے۔ تو غم آپ نے یہ ہسٹری سنی کہ اب یہ دیکھیں کہ کس طرح اپنے مردوں کو ان باکسز میں ڈالتے ہیں اور پھر یوں ہی کلا چھوڑ کے جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ان کی چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے مطلب تہوار مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں جب ان کی ڈیڈ باڈیز کو پھر دفناتے تو نہیں ہیں، اسی کی پھر خوشی مناتے ہیں، ناچتے ہیں اس کے ساتھ ہی۔ تو جب اس کو پھر ختم چھوڑ کے جاتے ہیں یہاں پر، پھر اس سے پہلے جا کے پھر ادھر ان کی جو الگ وہ جگہ ہے جستخن، ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں، وہاں پر انہوں نے اپنی ڈیڈ باڈی 2-2 دن رکھی ہوتی ہے، اور اس کی خوشیاں مناتے ہیں کہ ان کا بس یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ مردے کو ہنسی خوشی رخصت کرتے ہیں۔ یہ جن قبروں پہ یہ نئے چارپائیاں جو پڑی ہوتی ہیں، یہ ان کے نئے جو قبر ہوتے ہیں، وہ یہ 300 سال پرانا درخت ہمیں دکھا رہے تھے، اور اپنی جس چارپائی میں مردے کو لاتے ہیں وہی چارپائی بھی یہیں پر الٹی اسی کے اوپر ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہڈیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں کس طرح پڑی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ اس قبر میں یہ کپڑے بھی ان کے پڑے ہوئے ہیں جو ہاتھ سے بنائے ہوتے تھے، جو کپڑے پہلے یہ پہنتے تھے وہ یہ پرانے ان کے بہت ہیں۔ یہ بچوں کی چھوٹے جو قبر جو بچے ہوتے ہیں ان کی قبریں ہیں، قبریں تو خیر نہیں، تابوت اسی میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ تابوت ٹائپ یہ لکڑی کے باکسز بنا کے اسی کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر کیلے ٹوکتے ہیں تاکہ یہ ان کو کوئی کھولے نہ، کیونکہ پھر یہاں پہ چوریاں کافی شروع ہو چکی تھی اور ان کا جو زیادہ سامان تھا وہ چوری ہو جاتا تھا۔ یہ ابھی ان کے نئے ہوٹلز بن رہے ہیں، ان کی شاپس جو بنی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پر ان کی شاپس بنی ہیں، کیونکہ یہاں پہ ٹورزم ابھی کافی زیادہ ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، صرف پاکستان سے ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر کے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر، اور وہ یہاں پہ گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہاں کی جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں وہ خریدتے ہیں۔ یہ ان کے لباس، ان کی یہ پرسز، یہ جو سروں پہ پہنتے ہیں ٹوپیاں ٹائپ چیزیں، یہ ہار، یہ بھی ہم ایک اور شاپ پر آئے ہیں، یہاں پر ابھی یہ سٹونز دیکھ رہے تھے، یہ دیکھیں کافی اچھے سٹونز تھے، یہ فیروزے کی اور مختلف قسم کے سٹونز اس میں تھے، جس میں سے کچھ ماذ نے لیے بھی تھے۔ یہ آگے ان کا گاؤں ہے، جو آگے ہم لوگ جا رہے ہیں نا، یہ ان کا مطلب گاؤں کا پورا ایریا ہے، اور اس ایریا کے آگے یہ لوگ یہ جستخن کی باہر سائڈ کی جگہ بھی اندر سے آپ کو دکھاتی ہوں۔ اچھا یہ ان کا گاؤں ہے، یہاں پر جا کے بھی آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ اپنے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں اور اس میں یہ ڈانس کرتے ہیں۔ ان کا جو یہ پورا یہ گراؤنڈ ٹائپ گھروں کے سامنے ایک میدان سا بنا ہوا ہے، اسی پہ یہ لوگ اپنے فیسٹیول میں ڈانس کرتے ہیں۔ ان کے سال میں 3 میلے ہوتے ہیں، ایک اپریل میں ہوتا ہے، ایک اگست میں ہوتا ہے، اور ایک دسمبر میں ہوتا ہے۔ دسمبر کا جو ان کا میلہ ہوتا ہے آخری والا، وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ سال کا اختتام کا بھی ہوتا ہے اور نئے سال کے آنے کی خوشی میں بھی یہ لوگ وہ مناتے ہیں، جس میں ناچ گانا کرتے ہیں، اور یہی ناچ گانا یہ لوگ اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ اس میں لڑکیاں اور بڑے بوڑھے سب ڈانس کرتے ہیں، اور یہ جو ایریا بنا ہوا ہے نا یہاں پہ یہ گراؤنڈ سا، یہاں پر یہ سب اپنا ڈانس کرتے ہیں۔ یہ پیچھے سارے گھر لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، ابھی ہم اوپر جائیں گے ان کا گھر دیکھیں گے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں لکڑی کی چھوٹی چھوٹی، اور انہی کے اوپر جا کے ان کے گھر کی طرف ابھی جائیں گے۔ یہ دیکھیں ذرا، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں ذرا، یہ لکڑی کی سیڑھی بنائی ہوئی ہے،
ابھی اس کے گھر میں جا کے آپ کو ان کی باتیں سنواتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا کہ انہوں نے کس طرح اپنا سب کچھ کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں ان کا گھر، اور عجیب سی کوئی اسمیل تھی یہاں پر، بہت عجیب اسمیل تھی. جو پیچھے یہ مٹکا سا پڑا ہوا ہے، اس میں یہ لوگ وہ میلے میں جو لسی اور یہ لسی ٹائپ وہ جو اپنا یہ مشروب پیتے ہیں وہ بناتے ہیں، اس کی بھی کچھ عجیب سی اسمیل تھی. اس میں انگور اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل کرتے ہیں. یہ بھی ہم اندر جائیں گے. ان کا روم سا ہے ایک، یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس روم میں کیا کیا کرتے ہیں یہاں پر. یہ دیکھیں ذرا، اس روم کا اس طرح ہے کہ یہاں پر انہوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں بھی سامنے رکھی ہوتی ہیں، اور یہ جو ٹیبل پڑی ہوئی تھی نا بیچ میں، یہ اس سائڈ پہ، یہ والی اس سائڈ پہ، اس ٹیبل کا ہمیں بتایا کہ یہاں سے جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں نا، یہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں سے جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں وہ اس جگہ سے اس سائڈ پر نہیں آ سکتی، وہ اس جگہ کو ڈائریکٹ پار نہیں کر سکتی، وہ اس طرح یوں ٹرن ہو کے آئیں گی، یہاں سے پھر جائیں گی. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں سے کیوں نہیں جائیں گی، تو یہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ جگہ ہماری پاک ہوتی ہے، ہم یہاں پہ اپنی عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے مطلب جس چیز کی عبادت کرتے ہیں اس کو مان کے، اور یہاں پر عورتیں نہیں آئیں گی اس طرح ڈائریکٹ، اور سائڈ سے آئیں گی. اور پھر میلے کے لیے ہم لوگوں نے جو اپنا کھانا پینا تیار کرنا ہوتا ہے، جو مشروب وہ یہیں پر ہم لوگ بنا کے، یہ باہر جو وہ مٹکا ٹائپ چیز پڑی ہوئی تھی اس میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ پیتے ہیں. یہ ان کے کھانے پینے کی مختلف چیزیں. کیا ہے اس میں؟ دیکھو نا، میں اس لیے لے کر آیا ہوں نا، ادھر دیکھو. اچھا، جوار رکھا ہے. جوار اس میں ڈالا جاتا ہے. اس میں لائٹ پکڑے تھے. جی جی، اس میں جوار ہوتے ہیں، ذرا کھولو. کیا ہوتا ہے، اخروٹ ہوتا ہے، جوار دل تمديك مصدقة. ہر جگہ میں ہے، ہر جگہ میں. یہ تقریباً 1 2 3 4 اس سائڈ پہ ہوتا ہے، 4 اس سائڈ پہ ہوتا ہے. اچھا، آ جائے باجی، یہ دیکھو، یہ اسٹوریج یہ دیکھو. یہ دیکھیں آپ نے ان کے کمرے کا وہ سارے وہ جو دیکھیں اسٹوریج انہوں نے کس طرح بنا کے چیزیں رکھی ہوئی تھی. اور یہ وہ مٹکا ہے جس میں وہ اپنی وہ بناتے ہیں مشروب، اور پھر لڑکیاں بھی پیتی ہیں اور بڑے بھی پیتے ہیں. یہ پھر ہم لوگوں نے پھر ان کے ڈریسز پہنے، یہ ہم نے ان کے جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ پہنے، اور پھر ان میں پکچرز لی. یہ ثنا نے بھی پہنا تھا، یہ منیبا نے بھی پہنا تھا، اور ابو نے ان کی ٹریڈیشنل کیپ پہنی ہوئی تھی، اور میرے بھائی نے، اور جبران کے بابا نے بھی. یہ منیبا ان کے ڈریس میں خوش ہو رہی تھی. ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا انہوں نے. اور جو یہ آدمی ہمارے ساتھ تھا جو ہمیں ڈیٹیلز بتا رہا تھا، یہ انہی کا گھر تھا. پھر ہم یہاں آئے، اس کی بیٹیوں نے ہمارا بہت خیال رکھا. یہ دیکھیں ذرا، یہ اپنے ڈریسز خود بناتے ہیں. جو دسمبر میں ان کا فیسٹیول ہونا تھا، اس کے لیے یہ لوگ پہلے سے تیاریاں کر کے رکھتے ہیں تاکہ بعد میں ان کے لیے کام کم ہو، اور گھر میں بیٹھ کے خود یہ ڈریسز سارے بناتے ہیں تاکہ یہ لوگ نئے نئے ڈریسز پہنیں اپنے فیسٹیولز میں. یہ آپ نے دیکھے یہ ان کے گھر، یہ وہ جگہ ہے جستخان جہاں پر یہ لوگ اپنی ڈیڈ باڈیز لا کر رکھتے ہیں. 2 دن یہاں پہ پڑی ہوتی ہیں، اور اس کو بیچ میں یہ سارے سائٹس پہ آ کر ڈانس کرتے ہیں، گاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. اور پھر یہاں کے لوگ جتنے بھی ہیں گاؤں کے، وہ اپنی اپنی طرف سے جتنا بننے کی جتنی وس توفیق ہوتی ہے تو وہ اپنی طرف سے اتنا گائے اور یہ بینس بکری سب کچھ ذبح کر کے پورے گاؤں میں کھانا کھلاتے ہیں، اور اسی میں یہ اپنی خوشی بھی مناتے ہیں. پھر یہاں سے ڈیڈ باڈی اٹھا کر ادھر کافرستان جاتے ہیں، جو ان کا وہ جو قبرستان تھا، اور پھر وہاں پہ اس تابوت میں بند کر کے وہ کیلے ٹوک دیتے ہیں. یہ ہم لوگ پھر بازار ہیں، یہاں پر کچھ شاپنگ کی. اور یہ دیکھیں ذرا، یہ لکڑی کے جو گھر بنے ہوئے ہیں. بس یہی تھا کہ ہمارا چھوٹا سا وزٹ تھا، اور پھر ہم لوگوں نے واپسی کی گھر جانے کے لیے، کیونکہ سارا دن تو گزر ہی چکا تھا، بس ابھی شام ہونے والی تھی. لیکن بیچ میں ہم لوگ ایک جگہ پر آئے، یہاں پر تھوڑی سی واک کی اور بچوں کو تھوڑی فشز دکھائیں. اس کے بعد بس گھر کے لیے روانہ ہوئے کیونکہ بہت لیٹ ہو چکا تھا. راستہ یہاں پہ چونکہ خراب ہے، راستے کی وجہ سے جلدی نکلنا پڑ رہا تھا. یہ دیکھیں ابھی ہم لوگوں کو یہ برج پھر کراس کرنا ہوگا. برج کراس کریں گے تو بس اس سائڈ پہ پھر جائیں گے.
یہ ابھی ہم لوگوں کی واپسی ہے، بس ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اب آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز شیئر بھی کریں، اور مجھے بتائیں کہ ویڈیوز کیسی لگی آپ کو۔ یہ دیکھیں فشز ہم لوگوں نے بچوں کو دکھائی، اور بس پھر ہم لوگ گھر چلے گئے۔ اب انشاءاللہ کوئی نئی ویڈیو بناؤں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ میں نے اینڈ میں کچھ جبران کی اور سب کی پکچرز ایڈ کر دی۔ سالار بھی کافی موڈ میں تھا اس کی پکچر بھی دیکھیں۔ یہ جستہ خان ایریا تھا سارا، جو اندر اپنی ڈیڈ باڈی یہ لوگ رکھتے ہیں۔ یہ ان کے گھر میں جب ہم لوگ گئے تھے ان کے گھر دیکھنے کے لیے، جو نیا گھر بنا ہوا تھا وہ ہیں، جو کیونکہ پرانے گھر تھے وہ تو آپ نے دیکھا جو ویڈیو میں، جس میں وہ ہمیں وہ جگہ بتا رہے تھے کہ کس طرح اسٹوریج میں چیزیں اسٹور کرتے ہیں۔ یہ سارا کافرستان ہے۔ یہ بامبو ریتمس، اور یہ منیبا کی وہاں پہ ایک چھوٹی سی دوست بھی بن گئی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر بات ہوگی، اور چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز آگے بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔